الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، ہم سب کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف کا، ہر طرح کی حمد و ثنا کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا، ہماری اس دنیا کو بہتر کرنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کا اکیلا اور سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کیا اور وہ سماج اور معاشرہ جو آج بھی دور جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی مدد سے نکھارا، سنوارا اور ایک مثالی معاشرہ بنایا، یہاں تک کہ دنیا اس معاشرے کی قیامت تک مثال دیتی ہے کہ اگر معاشرہ ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ایک آیت پڑھ کر سنائی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ مومنوں کے، مسلمانوں کے آپسی رشتے کی نوعیت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، مومن مرد
اور مومن عورتیں بعض ان میں سے بعض کے یعنی یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یعنی دوست ہیں، قریبی ہیں، خیر خواہ ہیں، معاون ہیں، مددگار ہیں، یہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بھائی چارے یا اس تعلق کے کئی تقاضے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور ان میں سے ایک تقاضا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کی راہ کی طرف بلاتے ہیں، اچھائیوں کی تعلیم دیتے ہیں، اچھی باتیں ایک دوسرے کو سکھاتے اور بتاتے ہیں، اور ساتھ میں وینہون عن المنکر، کوئی بھی برائی دیکھتے ہیں، کوئی بھی خرابی دیکھتے ہیں، کوئی بھی کمی دیکھتے ہیں، کوئی بھی کمزوری دیکھتے ہیں، کوئی بھی عیب دیکھتے ہیں، خلل دیکھتے ہیں، تو اس برائی سے اپنے بھائی کو نکال لانے کے لیے، اس برائی کو اپنے بھائی کے اندر سے نکال پھینکنے کے لیے، اس برائی کے خاتمے کے لیے، برائی سے روکنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو یہ نبھانے والے ہوا کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، آیت کریمہ کے اس پیغام کو آج ہمیں اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے اس بنیادی مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے زمانے میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شر و فساد الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ انداز میں سماج کے مختلف طبقات میں عام ہے، بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں تو ان کی خرابیاں الگ نوعیت کی ہیں، اور بہت زیادہ جہالت میں جینے والے لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، دین سے نابلد ہیں، دنیا کے علم سے نابلد ہیں، ان کی خرابیاں اپنے نوعیت کی ہیں۔ سماج میں، مسلم ماحول میں جینے والوں کی خرابیاں الگ ہیں، غیر مسلم محلوں میں، غیر مسلم بستیوں میں بسنے والوں کی خرابیاں اور برائیاں الگ طرح کی ہیں۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو ایک بات یہ سکھاتی ہے کہ ہم سماج میں چاہے جس علاقے میں رہیں، ہم چاہے بہت اونچے طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، بہت اچھے علاقے میں رہتے ہوں، یا درمیانی طبقہ ہو، ملے جلے ماحول میں رہتے ہوں، یا اگر ہم اور آپ سماج کے ایسے طبقے سے جن کو غریب سمجھا جاتا ہے یا ان پڑھ اور جاہل سمجھا جاتا ہے، دین سے نابلد، ہم جہاں کہیں رہیں، ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، خود ہم سدھر جائیں اور اپنی فکر کر کے ہم بے فکر ہو جائیں، اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود سدھرنے کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو سدھارنے کی بھی فکر کریں گے۔ ان کا مسئلہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے مسئلے کے بعد ان کا مسئلہ بھی ہمارا مسئلہ، ہمارے مسائل کے ساتھ ان کے مسائل کو بھی اپنی استطاعت کی حد تک اپنا مسئلہ بنا کر یہاں سدھار لانے، یہاں بگاڑ کو روکنے کی فکر کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے سماج میں ایک مسلمان کی حیثیت سے جینے کا لازمی تقاضا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے فرمایا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے سے الفت اور محبت کے معاملے میں، ایک دوسرے پہ رحم کھانے، ایک دوسرے پہ ترس کھانے کے معاملے میں ان کی مثال ایک جسم جیسی ہے۔ جس طرح ایک جسم کسی ایک حصے میں تکلیف ہونے پر رات بھر تکلیف کی وجہ سے جاگتا بھی رہتا ہے، اور چوٹ کہیں لگتی ہے لیکن بخار آتا ہے تو سارا جسم تپتا ہے، ایسے ہی کسی مسلمان کے اندر کوئی تکلیف ہے، کوئی خلل ہے، ایک مسلمان کی اس تکلیف کو سارا مسلمان سماج، سارا مسلم سماج محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مثال بیان کی۔ حاضرین گرامی، میں ان بنیادی باتوں کو ذکر کر کے آج آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بات رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہم مسلم سماج کے افراد کی جو شناخت ہے، اچھی شناخت بھی ہے، ہمارے متعلق بہت ساری اچھی باتیں، سماج کے برے لوگ بھی مانتے ہیں کہ مسلمانوں میں فلاں اور فلاں خوبیاں ہے،
لیکن وہیں یہ بھی سچائی ہے کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں بہت ساری باتیں بحیثیت قوم، بحیثیت مسلم سماج، بحیثیت مسلم سوسائٹی کے ہمارے بارے میں بہت ساری غلط باتیں یا غلطیوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں سماج میں رائج ہیں، ہماری پہچان بہت سارے غلط حوالوں سے بھی ہے۔ اور انہی میں سے ایک مسئلہ ہے جرائم میں ہمارے اور آپ کے قوم کے نوجوانوں کی، بلکہ یوں کہیے کہ نوعمر لڑکوں کی حصے داری۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں آپ اگر کسی بھی علاقے کے پولیس اسٹیشن چلے جائیں، اگر آپ کا پولیس اسٹیشن سے رابطہ ہے تو آپ بخوبی جانتے، اور نہیں جانتے ہیں تو آج کے بعد آپ اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن چلے جائیں اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے ایس آئی سے یا جو وہاں ذمہ دار ہے اس کے ساتھ چند لمحے گزار کر پوچھئے اس کے دائرہ کار میں آنے والے علاقے میں کیا کیا جرائم ہوتے ہیں، اور ان جرائم میں مسلم نوجوانوں کا کہاں حصہ ہے، اور ان جرائم میں مسلم نوجوان کس کس قسم کے جرائم میں مبتلا ہیں۔ آپ اگر سنیں گے تو آپ کو شاید یقین نہ ہو ہم رہتے اسی سماج میں ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں کہ ہمارے اپنے بھائی، ہمارے اپنے مسلمان بھائی، اسی امت محمدیہ کے افراد میں سے بہت سارے لوگ اس سماج کے لیے مصیبت بنے ہوئے، جرائم میں ان کی حصے داری۔ اس ملک کی ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے، آبادی میں ہمارا جو تناسب ہے، آبادی میں ہمارا جو پرسنٹیج ہے، اس کے مقابلے میں جرائم میں ہمارا پرسنٹیج کئی گنا زیادہ ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارا پرسنٹیج 14، 15، 20 جو بھی پرسنٹیج ہے، لیکن جرم کی دنیا میں، جرائم کی فہرست میں، مجرموں کی فہرست میں ہسٹری شیٹرز جن کے نام درج ہوتے ہیں ان میں اگر ہمارے اپنے مسلم سماج کے افراد کی اگر آپ ان کا پرسنٹیج تلاش کریں گے پتہ چلے گا اس میں بہت بڑا حصہ مسلمانوں کا ان کی اپنی آبادی کے تناسب اور پرسنٹیج سے زیادہ نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم آنکھ بند کر لیں گے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ جرائم چھپ جائے گی۔ ہم اگر لا علم بن کر زندگی گزاریں گے اس سے یہ نہیں ہو جائے گا کہ ہمارا دامن پاک ہو جائے گا۔ میں نے ابھی بتایا ہم مسلمان ہیں، ہر مسلمان میرا آپ کا بھائی ہے، ہر مسلمان خاتون میری اور آپ کی بہن ہے، ان کی اچھائی ہماری اچھائی کے بعد کہیں نہ کہیں ہماری اچھائی سے جڑی ہوئی ہے، ان کی خرابی ہماری اپنی خرابی اچھائی کے بعد ان کی خرابی بھی کہیں نہ کہیں میری اور آپ کی خرابی سے جڑی ہوتی ہے۔ اور اسلام اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نظریں بند کر کے نہ جئیں، ہم آنکھیں بند کر نہ جئیں۔ یہ جو حصے داری مسلم نوجوانوں کی، میں آپ کو بتاؤں حالات کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے ہمارے قوم کے بہت سارے بچے ایسے ہیں وہ 20 سال کی عمر کو بعد میں پہنچتے ہیں، علاقے کے پولیس اسٹیشن میں ان کا ریکارڈ پہلے کھل جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کی سماج کے بچے 20 سال کی عمر کو تجاوز کر کے جانے والے ابھی ہوتے نہیں، ان کی پہچان منشیات یعنی ڈرگز کا استعمال کرنے والے، گانجا پینے والے، گانجا بیچنے والے، سماج کے اندر خون خرابہ قتل و خون کرنے والے، آپ کو کس کس حیثیت سے سماج میں پہچان چاہیے؟ آپ اگر نظریں کھلی رکھ کر اپنے سماج میں جیتے آپ کو یہ بات معلوم ہے بہت سارے، آپ اپنے شہر ہی کی بات کر لیں، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ جانتے ہیں ایسے علاقے جہاں مسلمانوں کی آبادی، گھنی مسلم آبادی جہاں ہوا کرتی ہے، آپ سماج میں ان علاقوں کی حیثیت کیا ہے آپ ذرا معلوم کر کے دیکھیے۔ لوگ یہ مانتے ہیں یہ جرائم کا اڈا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگ یہ مانتے ہیں، پولیس اسٹیشن یہ کہتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں جھوٹ بھی ہو لیکن کیا اس میں سچائی نہیں کہ ایسے علاقوں سے نکلنے والے بہت سارے نوجوان واقعتاً بھی ایسی بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھ لو وہ گنجان آبادی والے علاقے، وہ علاقے جہاں پتلی گلیاں، وہ علاقے جہاں نالیوں کا ڈرینیج کا صحیح انتظام نہیں، وہاں رہنے والی مسلم آبادی تعلیم میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، اخلاق میں نہیں، کاروبار میں نہیں ہے، دنیا کی دوسری قوم جو ترقی کر رہی ان کے شانہ بشانہ چلنے میں نہیں، لیکن جرائم کی حصے داری میں ان کے نام بڑی آسانی کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں مسلم سماج کے ایسے علاقے جہاں ہیں وہاں ایک بات سب سے زیادہ نمایاں طور پہ دیکھی جاتی ہے، وہ ہے ڈرگز کا استعمال، منشیات کا استعمال، گانجے کا استعمال۔ لڑکے چھوٹی عمر 12 سال 14 سال کے لڑکوں کی جیب میں آپ کو مل جائے گی پڑیا جو وہ کھاتے ہیں، اور شروع میں ہو سکتا ہے کھاتے بھی نہ ہو، پیسہ بنانے کے نام پہ بیچتے ہو۔ آپ یقین کرو
گانجے کا کاروبار کرنے والے پاش علاقے میں رہتے ہیں، لیکن اپنا گانجا یا تو کلب میں بیچتے ہیں یا ایسے علاقوں میں لا کے دیتے ہیں کہ یہ لوگ زندگی کی قدر و قیمت کے معاملے میں زیادہ جری ہوتے ہیں، ان کے سہارے ہی ان کا کاروبار چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا کیوں ہے کہ ہمارے سماج ہی کے بعض افراد کو لوگوں نے گانجا اور منشیات فروخت کرنے کا ذریعہ بنا لیا اور ہمارے نوجوان اس میں مبتلا ہیں؟ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہاں کہاں یہ گانجا فروخت ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو خود اپنی ذاتی رنجشوں دشمنیوں میں بآسانی ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ سیاستدان بھی، کاروباری بھی، یا بڑے لوگ بھی، خاندانی اعتبار سے پیسے والے بھی اپنی ذاتی دشمنیاں نکالنے کے لیے اسی سماج کے نومر لڑکوں کو پیسہ دے کر قاتل بھی بنا دیتے، پیسہ دے کر قاتل بھی بناتے۔ کرائے کے قاتل ہمارے سماج سے اٹھائے جاتے ہیں۔ کیا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اور آپ اس کی فکر کریں؟ آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں، تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے بچوں کو استنجا کرنے کے وقت سے لے کر گھر میں جینے کا، آپس میں ایک دوسرے کے گھر میں حیا شرم کا لحاظ نہیں ہوتا۔ ننگ دھڑنگ بچے، اور معاف کرو ننگ دھڑنگ بچیاں، اور اسی ماحول میں پروان چڑھتے ہوئے عورتیں بے پردہ، لباس بے ڈھب بے ڈھنگا، ایسے ماحول میں پروان چڑھتے چڑھتے انسان کے نفس کے اندر کی حیا مر جاتی ہے، آدمی کی زبان پہ قابو نہیں۔ بچہ چھوٹا ایسی ایسی گالیاں دیتا ہے جس گالی کا معنی بھی اسے نہیں معلوم ہے، لیکن گالیاں ننگی گالیاں دیتا ہے۔ ایسے ماحول میں جب پروان چڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو تم جو چاہے کرو، یعنی مطلب یہ کہ انسان کی حیا مر جائے پھر کوئی برا کام اس کے لیے برا نہیں رہ جاتا، پھر کوئی گناہ اس کے لیے گناہ نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق بھی ہمارا سماج بننے لگتا ہے۔ آپ دیکھو یہاں سے اٹھنے والے جو نوجوان ہیں وہ سیاستدانوں کی سواری ہوتے ہیں۔ سیاستدان 50 روپیہ، 500 روپیہ، 5000 روپیہ کتنے میں ان کو لیا جا سکتا ہے لے لیتے ہیں، اور اپنے پیچھے دائیں بائیں لیے پھرتے ہیں۔ ان لوگوں کی اپنی زندگی کا کچھ بھلا نہیں ہوتا، لیکن ان کے کاندھوں پر سیاستدان، وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم سیاستدان ہو، ان کو اپنی غذا بنا کر اپنی سیاست چمکاتے ہیں، لیکن ان علاقوں کے محلے اور ان محلوں کی ترقی اور ان کی زندگیاں سدھارنے سنوارنے والا کوئی بڑا کام ان سے نہیں ہو پاتا۔ یہ ہمارے سماج کی سچائی ہے اللہ کے بندوں۔ اتنا ہی نہیں، اور آپ یہ بات اور جانتے ہیں، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اکثر غربت بھی ہوتی ہے۔ ایک طرف تعلیم بھی حاصل نہیں کرتے اور دوسری طرف تعلیم زیادہ نہ بھی حاصل کریں تو مختلف مہارتیں، آدمی مختلف اسکلز کو ڈیولپ کر سکتا ہے، مختلف فنون کو سیکھ سکتا ہے، مختلف قسم کی کاریگری سیکھ سکتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے چھوٹی موٹی کچھ کاریگریاں سیکھ لیتے ہیں، کوئی میکینک بنتا ہے، کوئی پنچر ڈالنے والا بنتا ہے، کوئی آٹو لیتا ہے، کوئی اس میں سے کوئی چیز غلط نہیں۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، حلال روزی کمانے کے لیے آپ ان میں سے کوئی بھی کام کرو غلط نہیں ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھنا، غربت کوئی عیب نہیں ہے، آدمی کا غریب ہونا کوئی عیب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ جس کو چاہے غریب بنائے، جس کو چاہے مالدار بنا دے، اور حلال روزی دینے والا کوئی بھی پیشہ آپ اپناؤ وہ غلط نہیں، وہ برا نہیں ہے، لیکن آپ اس بات کو سمجھو، ان اسکلز کو سیکھنے کے بعد جس قسم کا ماحول ان کو ملتا ہے، کیا وہ ماحول دینداری کا ہے؟ کیا ہمارے نوجوان اس سے آگے بڑھ کر دوسری مہارتیں نہیں سیکھ سکتے؟ وہ جس کے نتیجے میں سماج کے اندر وہ اور زیادہ دوسری مہارتوں کو اپنانے والے بنے۔ آپ دیکھو عام طور پر ایک طرف علم نہیں، دوسری طرف مہارتوں کی کمی، اور اس کے نتیجے میں غربت اور غریبی آدمی کی سب سے بڑی مجبوری بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی مرتبہ آدمی اپنی غریبی کے ہاتھوں کیا کچھ کر نہیں جاتا۔ یہ ہمارے اور آپ کے سماج کی سچائی اللہ کے بندوں۔ اور اسی کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھو، ایسے ہی ماحول کے اندر جس طرح دنیا میں یہ پیچھے دینداری میں بھی وہ نابلد ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں انہیں کما حقہ معرفت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری جانکاری نہیں، اپنے دین کو وہ نہیں جانتے، نتیجے میں جادو ٹونا دیگر قسم کی عیاری مکاری ایسے ہی سماج میں نسبتاً زیادہ ہوتی، یہ ہوتی دوسری جگہ بھی، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہوتی، لیکن ایسے علاقے یہاں جادو ٹونا کرنا کرانا، یہ اس کے پیچھے فلاں اس کے پیچھے، اور آپ نوٹ کر کے دیکھ لو جتنے عام
कामिल बाबा फकीर शहर में होते हैं, उनके पास आने जाने वाला तबका भी अक्सर इसी इलाकों से निकल के जाने वाला होता है। ये बताता है कि हमारे समाज में जीने वाले लोगों के ईमान और अकीदे का ये हाल है कि कोई भी जादू के नाम पे, टोने के नाम पे, जिन के नाम पे, आसेब के नाम पे, नजरेबद के नाम पे इन्हें बेवकूफ भी बना सकता है, इस्तेमाल भी कर सकता है। और ये भी होता है कि ये लोग दूसरों के आलयकार बनकर एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। आप देख लो, बिदअतें बड़ी बड़ी जहां जहां मनाई जाती, उन बिदअतों में ऐसे ही इलाकों से निकलकर आने वाले नौजवानों का सबसे ज्यादा जोशो खरोश होता है। सबसे ज्यादा बिदअतों में हिस्सा लेने वाले इसी किस्म के समाज से निकलकर आते हैं। और आप ये बात देख लो, मज़ारात से ताल्लुक रखने वाले, शिरकियात में डूबे हुए लोग भी अक्सर व बेशतर इसी किस्म के माहौल से निकल कर आते हैं। और मैं ये बात कह रहा हूं तो इसका मतलब ये ना समझो बाकी मुआशरे में नहीं होते, बाकी में भी होते हैं, लेकिन निस्बतन अगर आप देखें इन गुनाहों की पकड़ इन इलाकों में ज्यादा है। और इसके साथ साथ ये भी आप देखो, लड़के लड़कियों के इश्क व मुआशके, कोई किसी के साथ भाग निकला, कोई किसी के साथ भाग निकली, कोई मुसलमान के साथ गया, कोई गैर मुस्लिम के साथ गई। ये जो चीजें हम और आप देखते हैं, ये सारी चीजें क्यों भाइयों, ये सूरत हाल में क्यों बता रहा हूं आपको? ये हमारे भाई, अल्लाह के नबी की हदीस के अल्फाज में हम सब एक जिस्म हैं, ये हमारे और आपके जिस्म ही का एक हिस्सा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये अपने इलाके का नहीं, मेरे खानदान का नहीं, मेरी अपनी बस्ती का नहीं, मेरे अपने मोहल्ले का नहीं, हम नहीं कह सकते। ये हमारी और आपकी उम्मत का हिस्सा है, ये नबी की उम्मत का हिस्सा है, ये उसी अल्लाह के नाम लेवा है, इनके सुधार के लिए, इनकी तरक्की के लिए और इनको अपने बराबर लाने और आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर दुनिया से ज्यादा आगे बढ़ने की फिक्र हम और आपको करने की जरूरत है। आप देख लो, ये सफर का महीना, माह सफर को नहुसत का महीना मानते, इस नहुसत के अकीदे के मानने वाले भी गलत अकीदा है, लेकिन इसके मानने वाले मुस्लिम समाज में अगर आपको फैले हुए मिलते हैं, ऐसे बस्ती मोहल्लों में सबसे ज्यादा आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे बस्ती मोहल्ले में ऐसे लोग सबसे ज्यादा मिलते हैं। भाइयों, क्या मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम और आप इनकी इस्लाह की फिक्र करें? याद रखो भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी हकीकत बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फित्रा, कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा पैदा होने वाला फितरत पर पैदा होता है, फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। मतलब यह हुआ कि चाहे वो जहां पैदा हो, समाज के जिस घराने में पैदा हो, समाज के जिस इलाके में पैदा हो, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, हर बच्चा अच्छा पैदा होता है, वो बुरा नहीं होता। पैदाइशी तौर पे कोई मुजरिम नहीं होता, पैदाइशी तौर पे कोई चोर नहीं होता, कोई वो चक्का नहीं होता, कोई कातिल नहीं होता, कोई बदकार नहीं होता, कोई स्मगलर नहीं होता, कोई मुनशियात का कारोबार करने वाला या कोई नशा करने वाला नहीं होता। लेकिन होता क्या है? फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, बच्चे के माँ बाप होते हैं। और मशारिहीन ने लिखा, बात सिर्फ माँ बाप की नहीं, उनके साथ उनके अतराफ अकनाफ के माहौल की है। वो उसे यहूदी बनाते, मजूसी बनाते, नसरानी बनाते। और हमारे अपने मौजू के बारे में देखें, ये हमारा माहौल, हमारे और आपके हालात हैं जो इन बच्चों को बुराई की राह पे डाल देते हैं, इन बच्चों को बुराई की राह पे जाने देते हैं, इनको रोकने टोकने वाले नहीं होते। आप देखो, एक बच्चा पैदा होता है, शुरू से घर के अंदर माँ बाप के एहतराम का कोई माहौल नहीं है। वो अपने बड़ों को देखते हैं कि वो बड़े अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, ये छोटे भी अपने बड़ों की इज्जत करना, फर्मा बरदारी करना, माँ बाप की फर्मा बरदारी कभी नहीं सीख पाते ये बच्चे। बस्ती मोहल्ले का माहौल गंदगी का, बस्ती मोहल्ले का माहौल गाली गलौज का, बस्ती मोहल्ले का माहौल बेहयाई का, इसी अंदाज में तरबियत होती है, परवान चढ़ते हैं, गुर्बत होती है। गुर्बत के मारे होता यह है, कम उम्री में बच्चे को छोटे मोटे किसी भी कारोबार में लगाते हैं और वो बच्चा छोटे मोटे कारोबार में पहल पैसा कमाता है। शुरू में होता है 100 रुपया कमाया तो 100 के 100 रुपये माँ के हाथ में दे दिए, कभी ले लिया तो 10 रुपया ले लिया। फिर होता यह है कि वो बच्चा और थोड़ा आगे बढ़ता है, अब माँ को अपने हाथ में आधी कमाई देता है, आधी कमाई अपने हाथ में रखता है और उस आधी कमाई से उसके अखराजात क्या है? बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, फुला है, कोई उसका पूछने वाला नहीं।
माँ बाप इसलिए पूछने से डरते हैं, अगर बच्चे को पूछेंगे कहीं वो आधी कमाई जो आ रही वो भी हाथ आने से रह जाएगी, कहीं बच्चा गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, घर छोड़कर निकल जाएगा। माँ बाप भी एक हद में अपने आप को रख लेते हैं। नतीजा क्या है? बच्चा घर में होता है, काम काज को जाता है, शाम में आके 50 रुपया 500 रुपया जो कमाया आधी कमाई दे दी, बकिया आधी कमाई से बच्चा क्या कर रहा है इससे वालिदैन को कोई सरोकार नहीं होता। ये तरबियत नहीं अल्लाह के बंदो। छोटी उम्र में बच्चे के हाथ में पैसा दे देना वैसे ही है जैसे छोटे खिलौने के नाम पे बच्चे के हाथ में आप छुरी दे दें। ना तजर्बेकार बच्चे के हाथ में छुरी दे देंगे, उसे पता नहीं कि छुरी कैसे इस्तेमाल की जाती है। कम उम्र बच्चे, कम अकल बच्चे, इनके हाथ में अगर आप ऐसे पैसा जाने देंगे तो ये नतीजा याद रखना अल्लाह के बंदो, उनको मालूम नहीं भला क्या बुरा क्या है। वो देखते हैं अपने दोस्तों को गुटखा खाते, वो भी खाएगा। वो देखते हैं सिगरेट पीते, वो भी खा पे पिएगा। वो देखते हैं नशा करते हुए छुप छुपा कर नशा करेगा। और वो देखते हैं इसी रास्ते से जराइम की दुनिया, मेहनत मजदूरी की दुनिया मुश्किल भी नजर आती है। अल्लाह के बंदे फिर भी बहुत सारे माँ बाप के या दीनदारी के हवाले से मेहनत मजदूरी पे रुक जाते हैं। लेकिन इसी समाज के पास बच्चे, उनको लगता है मेहनत मजदूरी करने से ज्यादा आसान तो यह है कि फला जुर्म, इस रास्ते तो बहुत कुछ निकल आता है। लोग कहा करते हैं आदमी चाह कर बुरा नहीं होता, लेकिन हालात आदमी को बुरा बना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आदमी हालात का मुकाबला करे तो नेक भी रह सकता है, और बहुत सारे नेक रहते हैं। लेकिन मसला यह कि हालात को दोष देकर लोग अपनी बुराइयों के लिए सनद जवाज फराहम करना चाहते हैं। भाइयों, मैं समझता हूं कि जितनी बातों की तरफ मैंने इशारा किया, आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह निगाहें खुली रखने वाले हैं, अखबारात पे नजर रखने वाले हैं, समाज और मुआशरे के हालात को जानने वाले। मुझसे ज्यादा करीब से आप इस समाज और मुआशरे को देख रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इनके सुधार, खुद के सुधार की तो फिक्र करनी है हमको, लेकिन अपने साथ इनके सुधार की फिक्र कौन करेगा? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल, दूसरी के बाद तीसरी नस्ल, तीसरी के बाद चौथी नस्ल, ऐसे ही परवान चढ़ते रहेंगे और समाज का एक हिस्सा, मुस्लिम समाज का एक तबका ऐसे ही दुनिया के अंदर जीता रहेगा? या फिर ये कि हम और आपको अपनी जिम्मेदारी समझकर कुछ करना पड़ेगा? हाज़रीन गिरामी, आज के इस खुतबे जुमा में मैं सिर्फ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमें इस हवाले से सोचना पड़ेगा और कुछ न कुछ हमें करना पड़ेगा। क्या करें भाइयों? सबसे पहली फिक्र हम और आपको करनी चाहिए, और वो फिक्र ये है कि इन मोहल्लों के अंदर तालीम पर मेहनत करो। सबसे पहले तालीम पर मेहनत करो। बच्चों को, यहां के हर बच्चे को पढ़ने पढ़ाने वाला बनाओ, स्कूल कायम करो, और अगर स्कूल कायम नहीं कर सकते तो कम से कम जो कायम शुदा स्कूल हैं वहां तक यहां के बच्चों को लाने की कोशिश करो। हमारे बस्ती मोहल्ले में कितनी ऐसी तंजीमें हैं, रिफाही इदारे हैं, कितने ऐसे ट्रस्ट हैं जो बहुत सारे काम करते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 10-12 ट्रस्ट, 25-50 ट्रस्ट अपनी जिंदगी का मकसद ही ये मुतय्यन कर ले कि जब तक इस मुआशरे, ऐसे मोहल्लों के बच्चों को पूरी तरह तालीम नहीं दे देंगे, हम इनको पीछा नहीं छोड़ेंगे, और उस तालीम की राह में जो जो चीज रुकावट बनेगी हम उसका सामना करेंगे। मैं बताऊं, हमारे इल्म में है बहुत इदारे इन राहों पे काम करते हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि उनके अपने मिजाज की लापरवाही, उस समाज में जीने वाले बच्चों की बेफिक्री, वालिदैन की बेफिक्री को देखकर ये भी उकता जाते हैं और अचानक ये सोचने लगते हैं हम इतनी फिक्र कर रहे हैं, उनको फिक्र नहीं तो फिर हमें इतनी फिक्र करने की जरूरत क्या है? वो अपने आप को महदूद कर लेते हैं। मेरे भाइयों समझो, ये वो बीमार हैं जिन्हें अपनी बीमारी का पता नहीं। आप डॉक्टर हैं, आप बीमार की मर्जी देखकर इलाज नहीं कर सकते, आपको बीमारी देखकर इलाज करना है। कभी बीमार आपका साथ देता है, कभी आपसे लड़ भी जाता है, लेकिन डॉक्टर कभी अपने बीमार को, बीमार के मिजाज को देखकर इलाज नहीं करता, बीमार की मर्जी पसंद नापसंद देखकर नहीं करता। हम और आपको मुसलसल इसके पीछे मेहनत करनी चाहिए, तालीम से जोड़ें, और तालीम के साथ साथ दूसरे नंबर पर रोजगार से जोड़ें। रोजगार का मतलब ये कि लोगों को कमाई के जरिए फराहम करें। कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से बुनियादी 1-2 तरीके आपके सामने जिक्र करूं। 1-2 तरीके ये हैं कि आप कोशिश करें कि इन बच्चों को, इन मोहल्लों में जीने वाले नौजवानों को
कैंप लगा के छोटी छोटी महारतें सिखाते चले जाएं, छोटी छोटी काबिलियतें इनके अंदर पैदा करते चले जाएं, छोटी छोटी चीजें। कोई आदमी फ्रिज रेडी करता है, कोई छोटी सी मेहनत से इलेक्ट्रिशियन बनता है, कोई आदमी छोटी सी मेहनत से मोबाइल दुरुस्त करने वाला बनता है। तरह तरह की दुनिया के अंदर इतनी स्किल्स है कि अगर आप इस पे मेहनत करेंगे, तालीम और उसके साथ कोई फन्नी महारत आ गई, आप यकीन करो वो खुद अपनी फिक्र करने वाले और अपने घर बार की जिम्मेदारी उठाने वाले नौजवान बनने लगेंगे। और इस सिलसिले में मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि हुकूमत की बहुत सारी स्कीमें, हुकूमत के इदारों के पास फंड्स पड़े हुए हैं आपके लिए, लेकिन उनको लेकर सही ढंग से मेहनत करने वाले इदारे हमारे पास नहीं। मेरे भाइयों, इस मामले पर संजीदगी से गौर करके इस सतह पर हम और आपको काम करना चाहिए। ये पहले मरहले में होने वाले काम हैं और ये बड़े आसानी से होने वाले काम हैं। और जब आप ये काम करेंगे, सब आपका साथ देंगे, आप यकीन करो। सारे लोग, हुकूमत साथ देगी, पुलिस आपका साथ देगी, समाज के जिम्मेदार लोग आपके साथ देंगे और पढ़े लिखे लोग भी आपके पीछे आएंगे, आपको साथ देंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप आगे बढ़कर ऐसी एक जिम्मेदारी लें, जिंदगी भर के लिए अपना एक मिशन बनाएं कि हम अपने समाज के इस तबके को ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे। हाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊं, माजी करीब तक, बल्कि अभी भी कहीं ना कहीं है, आप जानते, हिंदू अपने बाज़ तबकात को निचले तबकात मानते। निचले तबकात का मतलब ये कि वो ये समझते हैं इनका काम ही ये है कि ये पढ़े नहीं लिखे नहीं, ये सिर्फ हमारी खिदमत के लिए पैदा किए गए। उनको जलील, हकीर, कमतर मानते थे। लेकिन इस मुल्क में आजादी आने के बाद, कानून की इस हुक्मरानी के आने के बाद क्या हुआ आपको मालूम है? उन्हीं निचली जातों के माने जाने वाले घरानों के बच्चे आज पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी जिम्मेदारियों पर हैं और हमारे और आपकी कौम के बच्चे उनका मुकाबला भी नहीं कर पा रहे हैं जो इस किस्म के माहौल से निकल रहे हैं। मेरे भाइयों, ये हमारे लिए सोचने की बात है। कल जुर्म के मैदान में जो उनको इस्तेमाल करते थे, आज जुर्म के मैदान में हमारे नौजवानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कुछ बदला है इस समाज के अंदर। और यही मतलब भी है कि इस समाज में बहुत कुछ बदलने की हम और आपको जरूरत है। भाइयों, दूसरा काम जो करना चाहिए वो ये, हम और आप अल्लाह के फजलो करम से मस्जिदें बनाते हैं, हमारे अहले खैर बड़ी मस्जिदें बनाते हैं। आपसे हमारी दरखास्त ये है, ऐसे स्लम एरिया में जाइए और जाके यहां मस्जिदें बनाइए, एक अच्छे इमाम को रखिए, एक ऐसे खतीब को रखिए जो दावत और तबलीग का जज्बा रखता हो, और ऐसा आदमी जो नमाज और खुतबात से आगे अतराफ के मोहल्ले के अतराफ नौजवानों में से 10-15 नौजवानों को अपना दोस्त बनाए और उन नौजवानों के जरिए बकिया लोगों को मस्जिदों से जोड़ने की कोशिश करे। आपको अंदाजा नहीं होगा, यकीन करो, मस्जिद अगर कायम हो गई और लोगों का ताल्लुक मस्जिदों से जुड़ गया, अल्लाह के फजल और करम से इतनी बड़ी इनकलाबी तब्दीली आ सकती है कि हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी जब मदीना हिजरत करके गए, पहल जो काम अल्लाह के नबी ने किए, उन कामों में से एक काम यह था कि अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी की तामीर की। और अल्लाह के नबी ने अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबिनाइल मसाजिद फिद दूर, अल्लाह के नबी ने मोहल्लों में, बस्तियों में मस्जिदें आबाद करने का हुक्म दिया। मस्जिदें कायम करें और मस्जिदों से लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। थोड़ी थोड़ी मेहनत अगर होगी, वहां मकतब चलेगा, मकतब में मुफ्त पढ़ाइए बच्चों को, लाइए, मेहनत कीजिए। आपको अंदाजा नहीं कितनी बड़ी नेकी आप कर रहे हैं, कितना बड़ा इनकलाब आप ला सकते हैं। और कौम की तरबियत की कोशिश कीजिए। और अगर हो सके आप वहां न रहना चाहें, घर ना बनाना चाहें, ना बनाएं, आप अपनी औलाद के लिए बेहतर माहौल तलाश करें, लेकिन कम से कम खिदमत करने के लिए महीने में, हफ्ते में, रोजाना चंद घंटे वहां लगाया कीजिए। यकीन मानिए बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। और अल्लाह के फजल व करम से जब जमाने जाहिलियत के जाहिल अल्लाह के नबी की दावत और तबलीग से सुधर कर दुनिया के लिए सबसे बेहतर उम्मत बन सकते हैं, ये अफराद तो फिर भी उम्मत मुहम्मदिया से निस्बत रखने वाले लोग, ये भी सुधरेंगे और समाज के सामने अपने आप को मिसाली बनाएंगे। मेहनत करें, कोशिश करें। और जो हमारे मुस्लिहीन, हमारे उलमा, हमारे मुबल्लिगीन हैं, उनको चाहिए कि समाज के दूसरे तबकात की तरह इस तबके की भी फिक्र करें और इनकी इस्लाह के लिए भी नौजवानों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तीसरे नंबर पे करने का एक काम है मेरे भाइयों, इनमें की अक्सरियत ऐसी होती है जिनकी अपनी जिंदगी में, उनकी अपने मकसद जिंदगी का कोई तसव्वुर नहीं होता। उन्हें याद नहीं वो दुनिया में क्यों पैदा किए गए, उनको एहसास नहीं इस दुनिया में क्यों जी रहे हैं,
ان کو لگتا ہے کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا یہی زندگی. ایک عمر کو پہنچے تو کوئی بھی کاروبار کر لیا, ایک عمر کو پہنچے تو شادی بیاہ کر لی, بچے ہوئے گھر بسا لیا, ایک عمر کو پہنچے تو موت آئی ختم ہو گئے. نہیں, ان کو بتاؤ زندگی کا مقصد کیا ہے. اور جب مقصد زندگی سامنے رہے گا تو ہر آدمی اپنی زندگی کی تفصیلات اپنے مقصد کی روشنی میں طے کرے گا. پھر کوئی گانجا بیچنے والا انہیں استعمال نہیں کر پائے گا, پھر کوئی سیاستدان صرف اپنی مطلب براری کے لیے ان کا استعمال نہیں کر پائے گا, پھر کوئی غلط آدمی ان میں سے کسی کو قاتل نہیں بنا سکے گا, پھر برائیاں اس معاشرے میں اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر پائیں گی, یہاں نشہ نہیں چلے گا, یہاں زنا اور بدکاری نہیں چلے گی. یہ ماحول آپ کو خود بخود پتا چلے گا. شرط یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ان کی تربیت کی جائے اور ان کو بتایا جائے تمہاری زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد تمہاری زندگی پر کسی اور کا اختیار نہیں. تم اتنے با اختیار با عزت ہو کہ تم اپنی زندگی کے بارے میں اللہ کی توفیق کے بعد اپنے فیصلے تم طے کرتے ہو. پھر یہ ہوگا کہ وہ اپنے ماحول کو بھی ہر طرح سے پاک رکھنے کی کوشش کریں گے اور واقعی معنوں میں مثالی معاشرہ بنیں گے, اس کی فکر کریں. اور بھائیو, آخری درجہ کیا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی ایسے ماحول میں رہتے یا کچھ لوگ آپ کی جان پہچان کے ایسے رہتے ہیں, اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کو یہ مشورہ دو کہ برائی کو روک نہیں سکتے, برائی کو بدل نہیں سکتے, تو کم سے کم جہاں برائی ہے اس برائی کے ماحول سے نکل کے باہر آؤ. میں یہ بات بڑی اہمیت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائیو, اس معاشرے کو سدھارنے کی فکر کرنی چاہیے, لیکن میں آپ ہمارا اپنا کوئی ایسے محلے ایسی بستی میں زندگی جی رہا جہاں کا یہی سب ماحول ہے. آپ یاد رکھنا, انسان لاکھ کوشش کر لے اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے. انسان کے اندر اللہ نے یہ طبیعت رکھی ہے, وہ اپنے ماحول کا اثر قبول کرتا ہی ہے. آخری درجہ یہ ہے, ہم سدھار نہیں سکتے تو سدھر جانے کی فکر کریں. ہم ان کو بگڑنے سے روک نہیں سکتے, خود کو بگڑنے سے روکیں. اور بگڑنے سے روکنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کم سے کم ایسے علاقوں سے نکل کر ایسے معاشرے میں جیو جہاں گناہ کو گناہ سمجھا جاتا ہو, جہاں نیکی کرنے والوں کی ہمت افزائی ہو, جہاں برائی کرنے والے ڈرتے ہو, جہاں برائی کرنے والوں کی عزت نہیں برائی کرنے والوں کو بری نظر ہی سے دیکھا جاتا ہو. ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بسانے کی کوشش کرو, تبھی جا کر ہم اور آپ اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو, اپنے سماج اور معاشرے کے کم سے کم افراد کو, کچھ افراد کو اس برائی ایسے برے ماحول سے بچا سکتے. حاضرین گرامی, بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ مسلم سماج کا یہ طبقہ, یہ معاشرہ, ہمارے اور آپ کے بھائی, ہماری اور آپ کی بہنیں, ان کی خوبیاں ہماری خوبیاں سمجھی جائیں گی, ان کی خرابیاں ہماری خرابی سمجھی جاتی ہے. اور ہماری اور آپ کی یہ دینی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم مومن ہونے کے ناطے, مسلمان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام حضرات سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنی اپنی سطح پہ جو کر سکتے ہیں کریں. کچھ نہیں کر سکتے, کم سے کم ایک گھر پہ محنت کریں, 2-4 نوجوانوں پہ محنت کریں, کم سے کم ایک گلی کو سدھار لینے کی کوشش کریں. کچھ نہیں کر سکتے, آپ آگے بڑھ کر جو ایسے کام کر رہے, جو ادارے اس قسم کا کام کرتے ہیں, جو علماء, جو مبلغین, جو مصلحین اس قسم کا کام کرنا چاہتے, آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ بٹائیے. جیسے آپ سے ہو سکتا ہے وقت دے سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی مہارت ہے جو آپ سکھا سکتے ہیں, مل جل کر آپس میں محنت کیجئے تو یقین مانیے ہم اور آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. میں یہ بات کہنا چاہوں گا, عام طور پر لوگ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ان سب وجوہات کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت کی اسکیموں میں یا حکومت اپنے منصوبہ بندی میں مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا رویہ رکھتی ہے. حکومت مسلمانوں کے اس طبقے کو اونچا اٹھانے کی فکر نہیں کرتی. میں آپ کو 2 باتیں بتانا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ بات اپنی جگہ, لیکن پہلا سوال ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں, حکومت سوتیلے پن کے ساتھ ہی جتنی اسکیمیں دے رہی ہے کیا ہمارا سماج ان سے ہی فائدہ اٹھا رہا ہے؟ کم سے کم جو موجود آپشن ہے ان سے ہی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ نہیں, ان میں کا بہت سارا مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کو آنے والے فنڈز واپس لوٹ کر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان فنڈز کو استعمال کرنے والی قوم نہیں بن پا رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ بات کہنا چاہوں گا, اگر یہ آپ کا ہمارا دعویٰ صحیح بھی ہے کہ حکومت سوتیلے پن کا سلوک کر رہی ہے, حکومت ہمارے لیے صحیح منصوبے نہیں بنا رہی ہے, تو یاد رکھنا میرے بھائیوں, ہمارے مسائل کے پہلے ذمہ دار ہم ہیں, ہمارے بعد کوئی حکومت ہماری ذمہ دار.
ہم اپنے مسائل کے خود ذمہ دار ہیں. حکومت ہی صرف ہمیں پالنے پوسنے کے لیے نہیں ہے. ہماری ترقی کی فکر کرنا صرف حکومت کا کام نہیں. اگر وہ سوتیلا پن کا سلوک کریں ہمیں دگنی محنت کرنی پڑے گی. اپنے سماج کے اس طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے دوہری قربانی دینی پڑے گی. اور یقین مانو اگر ہم ذرا سی محنت کریں گے نا تو پھر حکومت بھی سوتیلے پن سے باز آ کر ان کو دینے کی کوشش کرے گی. وجہ کیا ہے؟ اتنی جانکاری ہی نہیں ہے کہ اپنا حق کیسے لیا جاتا ہے. ہمارے سماج کے عام افراد کو معلوم ہی نہیں کہ کیا کیا حق ان کا بنتا ہے. وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں، ان سارے شکووں سے آگے بڑھ کر ہمیں واقعی معنوں میں درد مندی کے ساتھ اپنی قوم کے اس طبقے کے لیے فکر کرنی چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ہمارے اپنے مسلم بھائیوں اور بہنوں کی، چاہے وہ سماج کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم قوم کو دین میں، دنیا میں ہر اعتبار سے ترقی کی راہ پر چلنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے، جنت کے اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے. جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. اللہ تعالیٰ جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت نصیب فرمائے. اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہماری اور اب کی اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ واقعی معنوں میں اللہ کی بندگی کرنے والا، نبی کی اتباع کرنے والا مسلمان بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.